علی کی سیرت کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی ذات کے اوپر جو اشکالات پیش کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں چند گزارشات کو رکھا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی سیرت کو انشاءاللہ مفصل انداز میں ہم حضرت علی کی سیرت کے بعد حضرت حسن و حسین کی سیرت کو بیان کر کے حضرت امیر معاویہ کی سیرت کو بیان کریں گے اور اس کے اندر ان کی زندگی کے تمام گوشوں کا احاطہ کریں گے۔ مختصر بات یہ ہے جو عصر حاضر میں سب سے بڑا ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اور جھوٹ بولا جاتا ہے کہ خلافت کو آمریت میں نعوذ باللہ بدلنے والے اگر تھے تو وہ امیر معاویہ تھے۔ اللہ رب العزت صحابہ کے بارے میں کبھی کہہ رہا ہے اولئک ھم الصادقون اولئک ھم الراشدون، اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں کرتا جا رہا ہے، اور آج کا بد نصیب مسلمان ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں۔ ایک بات بتلائیے، آپ کے سامنے میں یہ مقدمہ رکھنے لگا ہوں اور ان لوگوں کے سامنے جو حضرت امیر معاویہ کی ملوکیت کو آمریت اور نعوذ باللہ غاصبانہ اور جیسے جیسے الفاظ، بہت سے اہل سنت کے اندر بھی لوگ اس مغالطے اور وسوسے کا شکار ہو گئے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جی انہوں نے خلافت راشدہ سے طرز عمل مختلف رکھا تھا، اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا جس کی وجہ سے ملوکیت غاصبانہ حکومت میں بدل گئی، نعوذ باللہ۔ آپ نے ذہن کھول کے صرف ایک بات کا جائزہ لینا ہے، حضرت علی کے بعد حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، آپ کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی، آپ تو خیر ان کو خلیفہ ارشد کہتے ہیں، آپ کے نزدیک خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت علی کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کون بنے؟ بتلائیں کون بنے؟ پتہ نا؟ حضرت حسن بنے۔ حضرت حسن کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے۔ اگر باپ کے بعد بیٹے کے بننے سے خلافت غاصبانہ ہو جاتی ہے، ملوکیت میں بدل جاتی ہے، ہم الزام نہیں دے رہے، یہ تمہارا الزام ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی ذات کے اوپر سب سے بڑا الزام کوئی بھی جو لگا سکتا ہے وہ یہی لگاتا ہے۔ اگر صرف اس ایک امر سے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوتی ہے اور خلافت غاصبانہ حکومت میں بدل جاتی ہے تو حضرت علی کے بعد حضرت حسن کی خلافت کو آپ کہاں پہ دیکھیں گے؟ ہم تو ان کو بھی خلیفہ راشد مانتے ہیں، ہم تو حضرت حسن کو بھی خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ اس بات کا جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا، حالانکہ خلیفہ بن جانا بذات خود اس بات کے اوپر دلالت ہے کہ خلافت راشدہ کے اندر خلافت راشدہ کے عرصے کے اندر باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنا ہے۔ 30 سال کی جو حدیث ہے اہل سنت کے، ہاں آپ تو یہ حدیث دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، صرف دلیل کے طور پہ کہ خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی، لیکن ابو بکر و عمر اور عثمان کو خلیفہ راشد تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تو اہل سنت کی دلیل ہے۔ خلافت راشدہ منہاج نبوت کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے لیکن اگلا ٹکرا بیان نہیں کیا جاتا۔ 30 سال کیا رہے گی؟ خلافت منہاج نبوت کے اوپر رہے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی، اس کے بعد رحمت والی امارت ہوگی۔ یہ 3 فیزز ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں۔ رحمت والی بادشاہت کو نکال کے اس کو غاصبانہ قبضہ بنا دیا گیا، رحمت والی عمارت، یہ صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خلافت راشدہ کے بعد غاصبانہ حکومت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی، اس کے بعد رحمت والی عمارت ہوگی۔ اور یہ جو حدیث ہیں جابروں کی، جابر سلطان کی، یہ اس عمارت کی رحمت کے بعد کی ہیں کہ پھر حکمران آئیں گے جو ظالم ہوں گے، پھر حکمران آئیں گے جو لوٹ کھسوٹ کریں گے، جو غاصب ہوں گے۔ آپ عصر حاضر میں ان حکمرانوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن ابتدا ہی میں یہ کہاں سے بات آ گئی کہ حضرت امیر معاویہ کی جو بادشاہت ہے وہ غاصبانہ؟ کہاں سے بات آئی؟ جی انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا تھا۔ آپ بتلائیے آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی غیب کا علم رکھتے ہیں، حضرت علی کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی، آپ کو یہ پتا نا، انہوں نے یہ عقیدہ گڑا ہوا ہے
ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہے، اس لیے وہ معصوم من الخطا ہیں، ہلکی سی ٹھوکر بھی لگنے لگے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کے سیدھا کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ لیکن آپ کے ہاں یہ عقیدہ نبی تک محدود نہیں ہے، آپ کے ہاں یہ عقیدہ 12 اماموں تک محدود ہے، اور 12 کے بارے میں آپ کا عقیدہ یہ ہے، یہ غیب کا علم بھی رکھتے تھے۔ اگر آپ بتلائیے حضرت علی غیب جانتے تھے آپ کے عقیدے کے مطابق؟ آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل سنت حضرت علی کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں کہ انہوں نے حسن کو خلیفہ بنایا، حسن کو تو صحابہ نے خلیفہ بنا لیا تھا۔ آپ کی یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں، حسن کو صحابہ نے خلیفہ بنا لیا، لیکن آپ کے ہاں تو علی غیب کا علم جانتے ہیں۔ علی نے منع کیوں نہیں کیا؟ علی نے منع کیوں نہیں کیا کہ میرے بعد میرے بیٹے کو مت بنانا؟ وہ تو غیب کا علم رکھتے تھے۔ پھر یہ دیکھیے جو آپ کے ہاں امامہ کا تصور ہے معصوم عن الخطا، صرف آپ اپنے اس عقیدے پہ بھی پختہ ہو جائیں نا تو امت کے اندر پھر بھی فتنہ ختم ہو سکتا ہے۔ کس طرح ہے؟ باطل اور فاسد عقیدہ، لیکن آپ اپنے عقیدے کو صرف زبان سے کہتے ہیں۔ علی معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے امام ہیں۔ علی نے ابو بکر کی بیعت کی کہ نہیں کی؟ عمر کی بیعت کی کہ نہیں کی؟ عثمان کی بیعت کی کہ نہیں کی؟ علی نعوذ باللہ، آپ ایک طرف ان کو شیر خدا ہم بھی مانتے ہیں، ان کی جرأت بہادری کے ہم قائل ہیں، ایک طرف ان کے اتنے مراتب اور مناصب بیان کیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ دوسری طرف کہا جاتا ہے حضرت فاطمہ کے دروازے کو توڑا گیا، ان کے حمل کو نعوذ باللہ گرایا گیا، حضرت علی ڈر گئے تھے۔ آپ نے یہ جھوٹی باتیں خود بخود گڑی ہوئی ہیں۔ آپ بتلائیے معصوم عن الخطا، علی نے غلطی نہیں کی، علی صاحب ہیں، حق ہیں آپ کے نزدیک۔ اگر انہوں نے ابو بکر و عمر عثمان کی بیعت کر لی ہے، ان کی خلافت میں خاموش رہے ہیں آپ کے نزدیک کہ خاموش رہے، حکمت عملی یہ کہتے ہیں حضرت علی نے دل سے نہیں تھی کی، نعوذ باللہ، صرف حکمت عملی اور امت کے اختلاف کی وجہ سے خاموش رہے تھے۔ آپ کی یہ بات بھی مان لی جائے تو آپ بھی خاموش ہو جائیے۔ آج اتنا عرصہ گزر گیا، آپ بھی چھپ کر جائیے۔ آپ کو پھر ابو بکر و عمر عثمان کی خلافت پہ اعتراض کیسا ہے؟ اگر علی نے اعتراض نہیں کیا، پھر آگے آئیے، حسن امام ہیں، اگرچہ انہوں نے حضرت حسن کے ساتھ بہت زیادتی کی، حضرت حسن کی شان کو اس طرح بیان نہیں کرتے جس طرح حضرت حسین کی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے، یا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح کرا دے گا۔ کن گروہوں کے مابین؟ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین۔ سارے فتنے اور اشکالات ختم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ حدیث صحیح ہے۔ کن 2 گروہوں کے مابین صلح کرائے گا؟ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین۔ آپ نے فیہ باغیہ کی من گھڑت تعبیلات کی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول ان کو مسلمانوں کا گروہ کہہ رہے ہیں، آپ ان کو غیر مسلموں کا گروہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں حسن 2 مسلمانوں کے عظیم الشان گروہوں میں صلح کرائے گا، نعوذ باللہ آپ کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں۔ اور پھر حضرت حسن کی شان کو اس لیے بیان نہیں کیا جاتا۔ بتلائیے معصوم عن الخطا ہیں آپ کے ہاں، غلطی نہیں کر سکتے، غلطی سے پاک ہیں آپ کے نزدیک۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ نہیں کی؟ حضرت امیر معاویہ سے صلح کی کہ نہیں کی؟ اگر آپ کے امام نے صلح کی، آ جاؤ، آپ اسی عقیدے پہ آ جاؤ، آپ بھی معاویہ سے صلح کر لو۔ آپ کا امام ان سے صلح کرتا ہے اور آپ ان سے لڑتے ہو۔ حضرت حسن نے اور حضرت معاویہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت عمر کے بعد مسلمانوں کے اندر آپ کو پتا حضرت عثمان کی خلافت میں اختلاف رہا، حضرت علی کی خلافت میں اختلاف رہا، حضرت حسن کی خلافت میں اختلاف رہا۔ آپ بتلائیے حضرت حسن کے صلح کر لینے کے بعد، حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جانے کے بعد، امیر معاویہ امت مسلمہ تھے، اس طرح متفقہ خلیفہ تھے جس طرح حضرت عمر تھے۔ بتائیے حضرت امیر معاویہ کا پھر کوئی مد مقابل تھا؟ حضرت امیر معاویہ کی شان کے اندر ان کے مناصب کو گھٹایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس انشاءاللہ ان کی سیرت کے اوپر مفصل خطبات ہوں گے، لیکن آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے نزدیک عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے معاویہ سے زیادہ حکومت کے لیے سازگار کوئی نہیں دیکھا بندہ، معاویہ سے بہتر بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ امی عائشہ
قربان جائے ان کے اوپر ہماری جانیں، کہتی ہیں میں لڑائی اور فتنے اور فساد کے دور میں دعا کرتی تھی اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے، کیونکہ میں جانتی تھی معاویہ اتنا زیرک ہے، اتنا حلیم الطبع ہے، یہی وہ بندہ ہے جس کے اوپر امت اکٹھی ہو سکتی۔